السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے سلسلہ درس قرآن کے تحت سورہ فیل کا درس دیا جا رہا ہے۔ سورہ فیل یعنی الم ترا سے لے کر آخر تک یہ چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں ہوتی ہیں، اور جو عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ جو حافظ نہیں ہوتے ان کو بھی یہ صورتیں یاد ہوتی ہے، یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ تلاوت کے بغیر، قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ صورتیں یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے، یا قرآن سے درس لینے کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم عام طور سے جو نماز میں صورتیں پڑھتے سنتے ہیں، تو ہم کو ان صورتوں کا درس بھی ملے، درس بھی حاصل ہو، اور یہ صورتوں سے ہم اسی وقت درس حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس کے مفہوم اور مطلب اور اس کے تقاضے سے ہم کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے۔ اسی تعلیم اور تربیت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں بھی، اور ارادہ یہ ہے، منصوبہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو اور صورتیں، یعنی یہ صورت ملا کر 10 صورتیں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ انہی 10 صورتوں پر یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس سال کی میقات سے پہلے وہ مکمل بھی ہو جائے گا، اگر اس میں بیچ میں کوئی زیادہ اس میں ناغہ نہ ہو۔ آج کے درس میں سورہ فیل ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہوتے ہیں، اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے۔ یہ صورت اگرچہ بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک اہم اعجاز اور ایک اہم تعارف اس کا یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اور چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑی بڑی باتیں بیان ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں بھی ایک بڑے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اسلامی انسانی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ، اسلامی تاریخ کا بھی ایک بڑا واقعہ۔ اور جتنے واقعات اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے اس دنیا میں وہ پذیر ہوئے، وہ اپنے اندر ایک نہیں کئی نصیحتیں رکھتے ہیں۔ یہ عام طور سے دنیا میں جو یا بول چال میں ایک مثال دی جاتی ہے، ایک تیر میں دو شکار،
تو یہ دنیا والوں کے حد تک ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک ایک تیر میں کئی شکار، 10 شکار، سینکڑوں شکار کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید کے جتنے واقعات ہیں، تو ان واقعات میں ایک واقعے میں کئی سبق ہے، کئی نصیحتیں ہیں۔ تو یہ سورہ فیل کا ایک پس منظر بھی ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور جس واقعے سے اہل مکہ کو، اہل ایمان کو بھی اور اہل کفر کو بھی نصیحت لینے کی تلقین کی گئی، اور ایک طرح سے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو جس واقعے سے نصیحت لینے کی تلقین کی گئی، اس واقعے کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال سے، یعنی گویا کہ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، تو گویا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا اس کو 40 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ یعنی دور مکی کے پہلے سال میں بھی اگر یہ صورت اگر نازل ہوئی ہو تو یہ ہاتھیوں کے واقعے کو 40 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ مورخین نے جو کچھ لکھا ہے اس واقعے کے حوالے سے کہ اصحاب فیل کا واقعہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے پیش آیا۔ 50 روز پہلے کا مطلب یہ کہ 1.5 مہینہ ہی سمجھ لیجئے، 45 دن کا 1.5 مہینہ ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ ایک طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے۔ اللہ کے یہاں اللہ کا جو منصوبہ ہے بہت ہی منظم منصوبہ ہوتا ہے اللہ کا۔ تو یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال پیدا ہونے کے ایک طرح سے 50 دن پہلے جو پیش آیا، تو ایک طرح سے پوری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے، صرف عرب والوں کو نہیں، دنیا والوں کو بھی یہ دکھایا، بتایا کہ یہ ابرہہ کا جو لشکر تھا جو 60,000 پر مشتمل تھا، اس نے مکہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا۔ مکہ کو ڈھانے کے ارادے سے، یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے یہ یمن کا جو دارالحکومت صنعا سے یہ لشکر لے کر آیا تھا۔ یمن کی بھی ایک تاریخی حیثیت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، عرب میں، دنیا میں بھی اس کی ایک تاریخی حیثیت تھی۔ تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ واقعے کے پیش آنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ابرہہ یہ عیسائی تھا، حبشے کی حکومت کا ایک طرح سے گورنر تھا، لیکن ایک طرح سے خود مختار تھا۔ تو عیسائیوں کی، یہودیوں کی یہ پہلے سے کوشش رہی ہے کہ لوگ ہم سے جڑے، ہمارے مقامات سے جڑے۔ تو چونکہ خانہ کعبہ مکہ میں حج ہوتا تھا، دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے، ایک طرح سے مکہ کو ایک حیثیت، اہمیت حاصل تھی۔ تو شیطان کو قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے، تو شیطان نے ان کے ذہن اور دماغوں میں بات ڈالی کہ مکہ اور خانہ کعبہ کو حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہی ہمارا کعبہ اور قبلہ ہونا چاہیے۔ تو ابرہہ نے ایک گرجا گھر کلیسا بنایا، بہت عالی شان، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ نہ جائے، خانہ کعبہ کو نہ جائے، بلکہ اس گرجا گھر کا، اس کلیسا کا وہ حج کرے، طواف کرے۔ اور بہت عالی شان بھی، عالی شان تو خانہ کعبہ پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے،
جو نقلی چیزیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ سجانا پڑتا ہے، اصلی چیز کو آج بھی نہیں سجانا پڑتا زیادہ۔ تو اتنا عالی شان اس نے وہ گرجا گھر تعمیر کیا کہ مورخین نے لکھا کہ کوئی نیچے کھڑے ہو کر اگر اس کی چھت کی طرف دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی ٹوپی گر جاتی، اتنا بڑا۔ ظاہر بات ہے کہ نقلی چیز کو لوگوں کے ذہن اور دماغوں میں اس کی رغبت پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہیرے جواہرات بھی اس کے ساتھ اس نے لگا دیے۔ آج بھی جو بڑے بڑے جو مندر ہوتے ہیں یا بڑی بڑی جو مزاریں ہیں تو ان کی شان اور شوکت کیا ہے؟ بہت سیدھا مزار کو کہاں لوگ جائیں گے؟ وہ مزار اگر ایسی خستہ حالت میں کچی عمارت میں ہے تو لوگ کاہے کو سفر کریں گے؟ تو یہ ہر دور میں شیطان کی کوشش رہی ہے کہ جو شرک کے جو مراکز ہیں ان کو سجا کر، ان کو زیب و زینت دے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ان کی اہمیت، ان کی رغبت پیدا کی جائے۔ تو ایسے ہی اس نے ایک کلیسا گرجا گھر تعمیر کیا صنعاء میں، لیکن کوشش کرنے کے بعد بھی ظاہر بات ہے کہ لوگ پہلے سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس کا حج کرتے تھے، تو کوشش کرنے کے بعد بھی لوگ اس طرف نہیں آئے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ عرب کے لوگ بھی سب یہاں آئے، تو اس نے پھر اشتعال میں آ کر، غصے میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ جہاں لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے تو اسی کو ڈھا دیا جائے، گرا دیا جائے۔ جب خانہ کعبہ کی عمارت باقی نہیں رہے گی تو ظاہر بات لوگ وہاں جائیں گے نہیں، اور پھر لوگ اس عمارت کا طواف حج کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ الگ الگ توجیہات لکھی ہے مورخین نے، کسی نے لکھا کہ اس کے گرجا گھر میں کسی قریشی نے، کسی مکہ کے کسی فرد نے غلاظت کر دی اور اس نے غصے میں آ کر یہ اقدام اٹھایا۔ ہو سکتا ہے یہ سب کام جو باطل پرست ہوتے ہیں تو کوئی واقعہ کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے ان کو کوئی واقعہ گھڑنا پڑتا ہے، لوگوں کی حمایت اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان کو اس طرح کے واقعات گھڑنے پڑتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا جو منشا تھا اس میں اس کو کامیابی نہیں ملی، تو اس نے پھر ہو سکتا ہے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، بہانہ بنانے کے لیے، جواز کے لیے کہ میں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہاں پر مکہ کے ایک شخص نے اس میں غلاظت کر دیا، تو ظاہر بات ہے لوگ سمجھ میں آئے گی نا کہ بھائی غلاظت کیوں کیا، پاخانہ وہاں اس نے کیوں کیا؟ اس لیے پاخانہ کیا ہمارے گرجا گھر کو، ہمارے مقدس گھر کو ایک مکہ کے ایک فرد نے یا مکہ کے کچھ لوگوں نے ناپاک کر دیا تو ہم کو حق پہنچتا ہے اس کو گرانے کا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی سب یہ بنایا ہوا اس کا منصوبہ ہوگا کہ اس کے حکم سے، اس کے اشارے سے، ورنہ عرب والے کہاں جائیں گے اور کون اسی ہمت اور جرأت کرے گا۔ اس نے خود یہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے، اپنے ساتھ جمع ہونے کے لیے، یعنی گویا کہ عیسائیوں کی ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے اور مکہ کے خلاف اور اہل مکہ کے خلاف ان کے اندر دشمنی، بغض پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے واقعہ ہو سکتا گھڑا ہو۔ بہرحال یہ کہ لیکن وہ مکروا مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین، تدبیر کرتے ہیں، تدبیر کرنے والے چالیں کرتے ہیں، اللہ بھی چال چلتا ہے اور اللہ کی تدبیر، اللہ کی چال سب پر بھاری پڑتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہت بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پر تدبیر کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو منصوبہ تھا وہ یہ کہ آج سے 40 سال کے بعد اسی شہر مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کا پیغام لے کر اٹھنے والے تھے۔ تو 40 سال پہلے ہی مکہ والوں پر بھی اور پوری دنیا والوں پر بھی خانہ کعبہ کی عظمت اور اہمیت واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور یہ واضح ہو جائے کہ خانہ کعبہ ایک صرف عمارت نہیں ہے، اس کی پشت پر اللہ کی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ یہ عمارت اللہ کے حکم سے بنی ہے، تو یہ خانہ کعبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی مدد جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک طرح سے قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے
دنیا میں ایک طرح سے ماحول پیدا کرنے کے لیے، ہموار کرنے کے لیے یہ واقعے کو صادر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ وہ لوگوں سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ 60,000 کا لشکر لے کر ابرہہ نکلا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ آبادی آج کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ عرب میں اتنے بڑے لشکر کا کوئی وجود نہیں تھا اس دور میں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سبھی علاقوں کے، سبھی اور بھی دوسرے ملک سے بھی اس نے فوج جمع کی ہو، اس لیے کہ عرب والے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے یعنی ہجرت کے 5 سال کے بعد جو جنگ خندق کا موقع پیش آیا تھا، تو جنگ خندق کے موقع پر بھی یہود کے اشارے پر اور مکہ والوں کے کہنے پر جو پورے عرب کا لشکر تھا، متحدہ لشکر، تو وہ 10,000 تھا، یعنی 10,000 کے قریب تھا۔ بڑا لشکر تھا اس دور میں بھی ہو، لیکن وہ 10,000 ہی ہوتا تھا۔ لیکن یہ اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ 50 سال پہلے کی بات، 55 سال پہلے کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 15 سال کے بعد یہ غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، تو گویا کہ 15 سال یہ ہو گئے اور 40 سال وہ تو 55 سال ہو گئے نا۔ لیکن اس سے 55 سال پہلے ظاہر بات ہے جب 60,000 کا لشکر ابرہہ نے جمع کیا تو وہ صرف عرب والوں پر تو مشتمل نہیں تھا، اس میں غیر عرب کے لوگ، غیر عرب کے بھی تھے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، نبوت تھی، وہ صرف عرب والوں کے لیے خاص نہیں تھی، وہ روم کے لیے بھی تھی، فارس کے لیے بھی تھی، دنیا میں جہاں تک آبادی ان تمام کے لیے تھی۔ تو تمام آبادی والوں پر اللہ کی عظمت اور قدرت ظاہر ہو جائے، خانہ کعبہ کی عظمت، اہل مکہ کی عظمت بھی ان پر واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، یعنی گویا کہ وہ ابرہہ ایک چال چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کے ایک طرح سے ثبوت میں، عالمی دعوت کے طور پر، عالمی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ تو اسی کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے تو اس میں انداز بھی ہی اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، یعنی گویا کہ اصحاب فیل کے واقعے سے لوگ نصیحت حاصل کریں، چونکہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے اولین طور پر تو آپ سے خطاب ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ عربی میں جو یہ ارا طرح کا جو الفاظ ہے، یہ صرف آنکھوں سے دیکھنے کے لیے نہیں آتا، یہ الفاظ یہ غور و فکر کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے۔ اور ویسے بھی انسان آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہ صرف دیکھنا، برائے دیکھنا تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں، تو سوچنے سمجھنے کے لیے عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ارا میں نے دیکھا، الم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چونکہ وہ واقعے کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، اس لیے کہ 40 سال کا ہی عرصہ اس کو ہو رہا تھا، اور بہت سارے لوگ مکہ میں بھی اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے موجود تھے، ابرہہ کے لشکر کی تباہی کو دیکھنے والے، اور لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا تو یمن میں بھی موجود تھے، مکہ میں بھی موجود تھے، اور بھی دنیا میں جہاں تک بھی انسانوں کی آبادی تھی، تو چونکہ ایک عالمی سطح کا ایک واقعہ ظاہر ہوا تھا، 60,000 لشکر کی تباہی بربادی کا واقعہ ہوا تھا 40 سال پہلے، تو ظاہر بات ہے پوری دنیا میں اس کا ایک چرچا تھا، اور اس سے متعلق لوگوں میں بہت ساری باتیں تھی موجود، لیکن وہ باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہی آتا تھا کہ یہ زمین و آسمان کا جو خالق اور مالک ہے اللہ کے اشارے پر، اللہ کے حکم سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو 40 سال جن کی عمریں اس وقت 50-60 سال تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے تھے جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا،
60,000 کا لشکر، اور پھر مکہ اور یمن کا جو فاصلہ ہے، آج کل فاصلوں کو دیکھنا سب جاننا بھی آسان ہے، وہ نیٹ پر ڈال دیجئے مکہ اور یمن، تو میں نے صبح ہی سیف اللہ سے کہا کہ نیٹ پر تو 1048 کلومیٹر 1048 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے مکہ کا اور یہ یمن کا صنعاء کا، جہاں سے یہ لشکر لے کر نکلا تھا۔ 1000 کلومیٹر کا سفر، ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، یہ ٹرینوں کا سفر نہیں تھا۔ 1000 کلومیٹر کا جو سفر ہوتا تھا وہ عام طور سے 40 دن میں ہوتا تھا۔ 40 دن اس لحاظ سے کہ 25 کلومیٹر میں عام طور سے ایک دن کا سفر لوگ طے کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر 25 کلومیٹر کا سفر، اس لیے کہ سواریوں کو آرام بھی دینا پڑتا تھا، خود بھی آرام کرنا پڑتا تھا۔ وہ احادیث میں 3 دن کے مسافت کی جو مدت اور مقدار آئی ہے، 3 دن کا سفر میں آدمی مسافر ہوتا ہے، تو وہ 48 میل اور 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو گویا کہ 72 کلومیٹر 72 کلومیٹر میں 3 دن کا سفر ہوتا تھا، تو آپ گویا کہ 25 کلومیٹر ہی ہو گئے نا، ایک دن میں 25 کلومیٹر، تو 1000 کو آپ ضرب دیجیے 4 حصے، 100 کلومیٹر میں 4 دن کا سفر ہو رہا ہے، تو گویا کہ 1000 کلومیٹر کا 40 دن میں 40 دن یہ لشکر سمجھ لیجئے کہ چلتا رہا، یمن سے صنعاء سے مکہ تک، تو اب کسی سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ جو راستے میں جو اور بھی قبیلے پڑے، مورخین نے لکھا کہ 2 عرب سرداروں نے اس لشکر کو روکنے کی، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر بات ہے ان کے اندر طاقت نہیں تھی۔ 2 عرب سرداروں کا، ذو نفر ایک سردار کا نام لکھا کہ چونکہ خانہ کعبہ سے اس کو عقیدت اور محبت تھی، لیکن اس نے لڑنے کے مقابلے کی کوشش کی تو فوراً گرفتار ہو گیا۔ دوسرا ایک قبیلہ خصم کا جو سردار تھا، نفیل بن حبیب، تو اس نے بھی ابرہہ کے لشکر سے مقابلے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی فوراً گرفتار ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصل میں منشا اس میں یہ تھا کہ کوئی لشکر اس کا مقابلہ کرنے پر قادر نہ ہو، کوئی لشکر اس کا راستہ ہی نہ روک سکے، اس لیے کہ بیچ میں اگر ختم ہو جاتا تو اللہ کی عظمت قدرت کہاں ظاہر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو خانہ کعبہ کے قریب لا کر، مکہ کے قریب لا کر اس لشکر کو تباہ کرنے والا تھا، تو بیچ میں کوئی کیسے کامیاب ہو سکتا تھا، کیسے قادر ہو سکتا تھا؟ تو وہ البتہ مورخین نے لکھا کہ وہ قبیلہ قسم کا جو سردار تھا نفیل بن حبیب، تو وہ بھی گرفتار ہو گئے، اور اس شرط پر اس نے پھر اپنی رہائی ایک طرح سے جان اس نے بخشائی کہ میں تم کو راستہ دکھاتا ہوں خانہ کعبہ تک، یعنی خانہ کعبہ تک مکہ کا میں راستہ دکھاتا ہوں، بدر کا اس کو کہتے تھے، اس نے یہ خدمت قبول کر لی۔ لیکن اللہ کو یہ نفیل بن حبیب سے دوسرا کام بھی لینا تھا، دوسرا کام یہ لینا تھا کہ یہ شاعر بھی تھا، سردار بھی تھا ایک قبیلے کا اور شاعر بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح سے وہ لشکر وہاں ہلاک ہو گیا، تو جس نے تو وہاں سے رہبری کا کام انجام دیا تھا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفیل بن حبیب کو زندہ رہا، اور وہ کئی سالوں تک وہ زندہ رہا، بعد میں اس کی موت ہوئی، اور اس نے پھر اپنی شاعری کے ذریعے سے پورا اس اپنے آنکھوں دیکھا حال پھر عرب والوں کو بیان کیا، اپنے قبیلے والوں کو بھی، اور پورے عرب میں اس نے اپنا آنکھوں دیکھا حال اپنی شاعری کے ذریعے سے بیان کیا، تاکہ جن لوگوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو بعد میں وہ یہ نفیل بن حبیب کی شاعری کے ذریعے سے، اس کے خطاب کے ذریعے سے لوگ واقف ہو جائے۔ جو ابرہہ کے ساتھ لشکر تھا، ایک اور اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر کہ جو 2 ہاتھی باندھ تھے، ہاتھی باندھ مطلب ہاتھی کی دیکھ ریکھ جن کے ذمے ہوتی ہے، ہندی میں اس کو کیا کہاوت کہتے شاید نا، مہاوت کہتے اس کو، جو ہاتھی کو سنبھالتے دیکھ ریکھ کرتے۔ ہاتھیوں کو سنبھالنا دیکھ ریکھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جو اس کے ماہر ہوتے جو تو وہ ہاتھی انہی کے سمجھ لے قابو میں رہتے ہیں، دوسرے شخص ان کو نہیں قابو میں کر سکتا،
ورنہ اس کی گردن بڑھو لے گی. یہ اس کی جو سونڈ ہوتی ہے، سونڈ سے بڑے بڑے پیڑ وہ گرا دیتا ہے لکڑیوں کو، ایسا یہ کر کے اس کی طاقت سے اس کو گرا دیتا ہے. تو گردن کی کیا حیثیت اس کا. ہم نے اس لیے اخبارات میں اس طرح کی باتیں بھی آتی ہے کہ اگر ہاتھی ماہوت پر اگر غصہ ہو گیا تو وہ مار دیتا ہے ماہوت. ایک ہی اس میں اس کی گردن کو یا اس کے پیر کو لپیٹ کر یا سونڈ سے اس کو کر کے دور اس کو پھینک دیتا ہے اگر اس کو غصہ آ گیا. تو 2 ہاتھی بان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ اور صحابیات نے بھی ان کو دیکھا ایمان لانے والے. البتہ وہ اندھے ہو گئے تھے، یعنی ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا تھا. وہ مانگتے پھرتے تھے مکہ میں، لیکن ظاہر بات ہے کہ واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کس طرح سے پرندوں کے جھنڈ آئے اور پھر کس طرح سے وہ لشکر کا بھوسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ والے، لیکن بعد میں جو لوگ نہیں دیکھ سکے تو وہ بھی ان کے ذریعے سے اس واقعے سے واقف ہو جائے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت یہاں سے ایک طرح سے شروع ہوئی اس واقعے کے 40 سال کے بعد، تو لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات اجنبی نہ رہے. اور ان پر یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی تو تمہارا حشر و انجام بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا. تم بھی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. جس طرح سے عرب کو مکہ کو اس نے ڈھانے کا خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو کامیاب نہیں کیا بلکہ اس کو ناکام کیا. تو خانہ کعبہ سے نکلنے والی دعوت تھی ایک طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، اور عالمی دعوت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی ایک طرح سے عالمی ظہور کا واقعہ اس کو بنا دیا. بعد کے دور کی تاریخ میں بھی اور اس دور کے تاریخ میں بھی. بعد کے دور کی تاریخ میں اس لحاظ سے اس کو اللہ نے عالمی واقعہ بنا دیا. مینا اور مزدلفہ ایک مقام ہے. حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں تو یہ 2 مقام سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. مینا میں تو ان کو وہاں قربانی بھی دینی پڑتی ہے. مزدلفہ ایک مقام ہے، وہاں قیام کرنا پڑتا ہے. تو مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں پڑتی ہے وادی، یہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہ پر ابابل کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے کنکر ان پر تو کنکر کیا تھے؟ وہ ایک طرح سے گولیاں ہی تھی ان کے لیے، خدائی لشکر کی خدائی گولیاں. تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے. ایک طرح سے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عبرت کا، نصیحت کا ذریعہ بھی بنایا. وادی محسر اس جگہ کا نام ہے، اور حدیث میں تذکرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تو جب آپ اس وادی میں پہنچے تو وہ جگہ جہاں پر ابراہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاؤ، یعنی یہاں قیام مت کرو، یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ، اس لیے کہ ایک طرح سے اللہ کے عذاب کی جگہ ہیں. تو گویا کہ قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے تو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھیں گے. ان کو دیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ظاہر ہوئی تھی خانہ کعبہ کی حفاظت میں. تو ایک واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی درس دیتا ہے انسانوں کو اور اہل ایمان کو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود نماز پڑھنے والے بھی سرسری طور سے اس صورت کو لیتے ہیں. اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا کوئی نقش، کوئی اثر ذہن اور دماغ پر طاری نہیں کرتے، بلکہ باطل پرستوں کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر لیے ہوئے. اللہ کی ناراضی کا ڈر نہیں، باطل پرستوں کی ناراضی کا ڈر لیے ہوئے ہیں زیادہ تر قرآن مجید کو پڑھنے والے بھی، سننے والے بھی اور سمجھانے والے بھی. ورنہ اگر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے، نماز کو سمجھ کر پڑھا جائے تو باطل پرستوں کا ڈر اور خوف ذہن اور دماغوں میں نہیں قائم ہو سکتا. اللہ کا ڈر و خوف ذہن اور دماغوں میں قائم ہوگا. تو 60,000 کا یہ لشکر جب پہنچا تو ایک اس میں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے، اللہ کی سنت جس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب کب نازل ہوتا ہے. عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور ایک طرح سے عبد المطلب کی حیثیت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کو نمایاں کرنی تھی، اس لیے کہ عبد المطلب کے پوتے حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جب یہ ابراہ کا لشکر مکہ کے قریب آ گیا، اس گھاٹی کے قریب اس نے پڑاؤ کیا، اور اس نے اپنے چند آدمیوں کو بھیجا بھی مکہ والوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ میں مکہ والوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یقیناً اس کا مقصد مکہ کو ڈھانے کا ہی تھا، لیکن ہو سکتا ہے مکہ کو ڈھا دیتا، ظاہر بات ہے وہاں کے رہنے والے کیسے محفوظ رہتے، ان پر اس کا غضب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ تو کوئی اس نے کہا کہ کوئی مجھ سے سلسلے میں بات کرے، تو عبد المطلب وہاں ابراہ کے پاس پہنچے۔ ابراہ نے عبد المطلب کے 200 اونٹ اس کی فوج نے ایک طرح سے چرا لیے تھے، اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ عبد المطلب اور اس طرح کے جو سردار تھے ان کے پاس تو لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں، لڑنے کا انہوں نے ارادہ اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو تعداد ان کی کم تھی، لڑنے کے وسائل ذرائع ان کے پاس نہیں تھے، لیکن ایک دوسرا اس میں پہلو اللہ کی قدرت اس میں واضح ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کچھ لوگوں نے۔ اس لیے یہاں تک کہ کچھ مفسرین نے بات لکھ دی کہ مکہ والوں نے لڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کو کامیابی لڑنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس کے بعد یہ پرندوں کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، یعنی پہلے مکہ والوں نے حملہ کیا، لیکن انہوں نے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت تھی اس پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یقیناً مکہ والوں کے اندر جرأت بھی تھی، غیرت بھی تھی، اور ان کی جرأت اور غیرت کا اندازہ اس سے ہم لگا سکتے ہیں کہ ابو رگال نامی ایک شخص جو طائف کا رہنے والا تھا، اور طائف والوں نے ایک طرح سے وہ ابراہ کا ساتھ دیا تھا۔ طائف میں ایک مندر تھا بڑا لات نام کا، تو ان کو کوئی شبہ ہوا کہ ہمارے مندر کو نہ گرا دے، تو ایک تو انہوں نے اس کے تحت سیلن اپنے آپ کو کر دے کہ ہم تمہارے تابع ہیں، اور احسان کرنے کے لیے ابو رگال نامی ایک شخص کو اس نے مکہ کا راستہ بتانے کے لیے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بعد میں راستے میں اس کی موت بھی ہو گئی ابو رگال کی، لیکن گویا کہ طائف والوں نے ابراہ کا ساتھ دیا۔ تو اگر تو اس سے پتہ تھا ابو رگال کی جب موت ہوئی تھی تو جس جگہ اس کی قبر تھی تو برسوں تک مکہ والے اس کی قبر پر پتھر برساتے رہے نفرت کے طور پر، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کعبے کے دشمنوں کو، ہمارے دشمنوں کو راستہ دکھانے کا کام کیا۔ تو نفرت کے اظہار کے لیے اس کی قبر پر انہیں پتھروں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ تو ظاہر بات ہے اتنی جب ان کو محبت تھی تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ مقابلے کی وہ سوچیں گے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے تھے، اور اس لیے روک دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ابراہ کے لشکر کی تباہی میں مکہ کے کسی فرد کا کوئی ہاتھ لگے، کوئی کردار ہو، شرک ہو جائے، اس میں شرکت ہو جاتی نا کہ اللہ نے مدد کیا لیکن مکہ والوں میں تو کچھ کام کیا، تو مکہ والوں کی عظمت بھی اللہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتی۔ اور ایک دوسرا پہلو یہ کہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، وہ دراصل ہے میں نے اس سے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مقابلے کی طاقت کیوں پیدا نہیں کی، ارادے سے کیوں بات رکھا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ مساجد کو تعمیر کرے، مساجد کی حفاظت کرے۔ مسجدوں میں یہ خانہ کعبہ بھی تمام مساجد کو مرکز ہے، یہ تو شرک کرنے والے تھے یہ۔ اللہ حالانکہ اپنا تعلق جوڑتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن مشرکین تھے نا، تو مشرکین تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے غیرت کے تو اپنی غیرت کے اظہار کے لیے مشرکین کے تعاون کو اللہ نے اس میں قبول ہی نہیں کیا، یعنی ان کو توفیق ہی نہیں تھی کہ وہ ابراہ کے لشکر سے مقابلے کا ارادہ بھی کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو قبول نہیں کیا کہ ایک تو شرک کرنے والے تھے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی خالص قدرت کو اس وقت بھی اور بعد میں آنے والوں کے ذہن اور دماغوں میں بٹھانا چاہتا تھا کہ مکہ کی جو خانہ کعبہ کی اگر کسی نے حفاظت کی ہے اور اس کو ڈھانے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ صرف اللہ نے، اس میں کسی اہل مکہ کا کوئی دخل نہیں تھا، نہ عبد المطلب کا، نہ ابو جہل کا، نہ ابو لہب کا، اور کوئی دعویٰ تک نہ کر سکے۔ اس لیے کسی اہل مکہ نے دعویٰ نہیں کیا کہ ابراہ کے لشکر کی تباہی میں اور اس کو شکست دینے میں ہم نے بھی کچھ کیا ہے۔ اس واقعے کا اس وقت مکہ والوں پر بھی اتنا اثر ہوا
کہ مفسر نے بات لکھی کہ 10 سال تک لوگوں نے یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا تھا، صرف اللہ ہی کا نام لیتے تھے۔ اللہ کا نام تو پہلے بھی لیتے تھے لیکن بتوں کی پوجا پرستش کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے ذریعے سے ان پر صرف اللہ ہی کی عظمت ظاہر ہوئی۔ اور جب عبد المطلب مکہ والوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے کہ اب یہاں ابرا کا لشکر آئے گا، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو پہاڑوں پر لے کر چلے گئے تھے وہ، تو جانے سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ میں آ کر جو دعا کی تھی حفاظت کی خانہ کعبہ کی، وہ صرف اللہ سے دعا کی تھی، یہ مورتیوں سے نہیں کی تھی، وہ صرف اللہ سے کی تھی۔ تو گویا کہ 10 سال تک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، اس واقعے کا اثر 40 سال تک لازمی طور سے رہے لوگوں کے ذہن اور دماغوں میں، لیکن شیطان نے بیچ میں آڑے آ کر وہ واقعے کا اثر ختم کر دیا۔ یعنی 10 سال تک تو رہا ان کے ذہن اور دماغوں پر کہ یہ کام صرف اللہ کا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ 40 سال تک اس واقعے کا اثر رہے اور لوگ مورتیوں کی پوجا چھوڑ دے، مورتیوں سے کوئی امید نہ لگائے۔ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، وہ لوگوں کا شرک میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر ہدایت کے بغیر شرک سے بچنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کے بعد ان کے لیے آسان ہو گیا تھا شرک سے بچنا، اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا، لیکن پھر انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ سرسری طور سے پڑھنے والے دیکھنے والے یہ رائے قائم کریں گے کہ شاید پوری فوج ہی ہاتھیوں پر تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مورخین نے مستند طریقے سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ فوج میں صرف 13 ہاتھی تھے یا 9 ہاتھی تھے، باقی جو فوج تھی وہ اونٹوں پر تھی اور گھوڑوں پر تھی۔ یہ ہاتھی اس نے اس لیے لائے تھے کہ اس کو لوگوں نے بتایا تھا، خانہ کعبہ کی عمارت کو دیکھ کر رائے قائم کی تھی کہ اس کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں لوہے کے انہوں نے کہا کہ ستون ہے، زنجیر ہے، تو ہاتھیوں کے ذریعے سے وہ اس کو یہ لگا کر لوہے کے چین لگا کر سکڑی لگا کر باندھ کر ہاتھی اس نے اسے ساتھ میں لایا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو وہ ہاتھیوں کے ذریعے سے کھینچ کر گرا دیا جائے، اس لیے کہ اس کو گرانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ورنہ ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت سے بنایا ہے یہ جنگ میں بہت زیادہ کام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے نا، ہم جنگ میں حملہ کرنا پڑتا ہے، بچنا پڑتا ہے، تو اس لیے زیادہ تر جو جنگی کارروائی ہے گھوڑوں پر کی جاتی تھی۔ اونٹ بھی بہت زیادہ جنگی سواری نہیں ہے، سفر کی سواری تو ہے وہ، لیکن جنگی سواری بھی اونٹ نہیں ہے۔ ہاں سفر کی سواری عرب میں اس وقت بھی اور آج بھی وہ زیادہ مفید ہوئی ہے، اسی کا سہارا لیتے لوگ، اس لیے کہ عرب میں پانی کی قلت ہے، اب ہو سکتا ہے دوسرے ذرائع سے اس کی فراوانی ہو گئی ہو، لیکن پہلے نہیں تھے ایسا۔ تو اونٹ کو اللہ نے ایسے بنایا ہے، اور خاص طور سے عربوں کے لیے یا ان علاقے والوں کے لیے جہاں پر پانی کم پایا جاتا ہے، ایک ہفتے میں ایک دن پانی کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، ایک دن آپ نے پانی پلا دیا، ہفتہ بھر بے فکری۔ دوسرے جانور کے متعلق ایسی بے فکری بھی نہیں رہتی، ہاتھی کے متعلق بھی نہیں، اور گھوڑے کو تو دن میں سے 2-3 مرتبہ پلانا پڑتا ہے، بیلوں کو بھی بکریوں کو بھی گرمی کے دنوں میں 2-3 مرتبہ پلانا پڑتا ہے پانی۔ تو یہ زیادہ تو جو فوج جو تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹ پر ہی تھی، وہ یہ ہاتھی سامنے اس نے اس لیا تھا وہ جو کہا کہ خانہ کعبہ کے گرانے میں مدد لینے کے لیے، اور بھی اس کے پیچھے کئی مقاصد ہو، لیکن یہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قدرت ظاہر کی تھی۔ لیکن ایک تو عبد المطلب سے جب گفتگو ہوئی ابراہ کی تو عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کا تقاضا کیا، لیکن ابراہ نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، لیکن میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ تو اس وقت ڈٹائی سے ہٹ دھرمی سے ابراہ نے کہا تھا کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس گھر کا کون مالک ہے اور کیسے مجھ سے وہ بچاتا حفاظت کرتا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ کوئی رسول اس میں نہیں بھیج دیتے۔ تو رسول تو نہیں آئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرح سے 40 سال کے بعد، لیکن اس میں ایک مفہوم رسول کے ذریعے سے اگر
کسی قوم پر کوئی حجت تمام نہیں ہوتی اللہ کی بندگی کی۔ تو عبد المطلب نے کم از کم یہ بات واضح کر دی تھی ابرا پر، اللہ کی عظمت کی اور اس کی قدرت کی، کہ اس گھر کا ایک مالک ہے اور وہ طاقت اور قوت اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے انکار کیا تھا، یعنی گویا کہ اللہ کی بات کا اس نے انکار کیا، تب اللہ کا غضب اور عذاب بھڑکا تھا۔ ورنہ جو اللہ ابرا کو یہاں تک آنے دے سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ تک بھی آنے دے سکتا تھا، لیکن وہاں تک آنے کو موقع اس کو اس لیے ملا کہ اس نے وہ گھاٹی تک آنے تک کسی نے اس کو اللہ کے متعلق نہیں بتایا تھا کہ اس گھر کا ایک مالک ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو جو اللہ اس کو یہاں وادی موثر میں ہلاک کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ثنا میں بھی اس کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت بھی دکھانا مقصود تھا، اور ایک طرح سے اپنی وہ سنت کہ جب اللہ کی بات کسی تک پہنچتی ہے اور وہ انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے صادر کیا، وہ یہ کہ محمود نامی اونٹ جو شروع میں تھا اور اس پر ایک طرح جو سوار تھا ابرا بھی، تو بطور معجزے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور متنبع کرنے کے لیے کہ آپ سدھر جاؤ، اپنے ارادے کو بدل لو، وہ وہاں بیٹھ گیا، اور جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی خانہ کعبہ کی طرف تو خانہ کعبہ کی طرف وہ نہیں چلنے لگا۔ ہاں دوسری جو سمت تھی، شمال کی سمت، مشرق کی سمت، جنوب کی سمت، مغربی سمتوں پڑتا تھا خانہ کعبہ، لیکن اس طرف نہیں چلتا، باقی تینوں سمتوں کی طرف وہ ہاتھی چلتا۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو ایک طرح سے انتباہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب یہ چاہتا ہے کہ آگے نہ بڑھے، لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہاتھی کو بھی زخمی کر دیا جو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو تب پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو، ان کے منصوبے کو حقارت نہیں کر دیا، یعنی جو ان کا منصوبہ تھا، جو ان کی تدبیر تھی، خانہ کعبہ کو گرا کر ڈھا کر یہاں ہمارا جو کلیسا ہے ثنا میں بنا ہوا ہے اس کی عظمت ظاہر کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے مزید خانہ کعبہ کی عظمت کو اور زیادہ واضح کر دیا۔ ابھی تک جو عظمت تھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن اور دماغوں میں اس کی عظمت نہ ہو، لیکن اس واقعے کے بعد تو عام لوگ بھی جو اس کی عظمت اور اہمیت کو نہیں مانتے تھے وہ ماننے لگے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے صرف وہ پرندے بھیج کر، کوئی فرشتے بھی نہیں بھیجے تھے، کوئی اور بڑا لشکر نہیں بھیجا تھا، تلواروں کی ضرورت نہیں پڑی، نہ تیروں کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ مارنے کے لیے اس وقت تلواروں کی ضرورت پڑتی تھی، تیروں کی ضرورت پڑتی تھی، بندوقیں بھی نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وہ پرندوں سے اپنا کام لے لیا۔ یہ عام طور سے جو کہہ دیے ابابل پرندے، اس کا نام تو ابابل کے معنی ہوتے جھنڈ کے جھنڈ، گول کے گول جو ایک ساتھ رہتے، وہ خاص قسم کے پرندے تھے۔ مورخین مفسرین بات یہ کہا کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے نہ بعد میں دیکھے گئے، یعنی گویا کہ وہ اللہ کی ایک فوج کا ایک حصہ تھے، وہ موجود دنیا کے عام پرندوں میں سے وہ نہیں تھے، وہ اللہ نے خاص طور سے بھیجا تھا، جو کبوتر سے، چڑیا سے ذرا بڑے اور کبوتر سے چھوٹے، یعنی گویا کہ بہت بڑے پرندے بھی نہیں تھے، جس طرح سے شاعر ہے عقاب جو بڑا پرندہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے پرندے وہ نہیں تھے، چھوٹے پرندے تھے، اور ان کے پنجوں میں بھی ہر پنجے میں جو ہے تو ہر پنجے میں ایک گولی مٹی وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل، پکے ہوئے پتھر کی ایک گولی، یعنی پتھر کو جب مٹی پکی ہوئی مٹی کے پتھر، ایک طرح سے بکری کی جو مینگنیاں ہوتی ہے، مفسر نے لکھا کہ اس طرح کی اس کی موٹائی تھی، مینگنیاں بکری کے دیکھے ہوئے نا اپنے بکری، تو اس طرح کی، یعنی بولا کہ بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں تھے وہ، یعنی مینگنیوں کی طرح گولی جس طرح سے ہوتی ہے باریک، اور جھنڈ کے جھنڈ پر وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیجے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے، ترمیم بھی حجارۃ من سجیل، جو انہوں نے ڈالا ان پر بھی حجارۃ من سجیل، حجارت کے پتھر کو، مٹی کے جو پتھر تھے، مٹی یعنی سخت کرنے کے بعد جو ایک طرح سے پتھر جیسے ہو جاتی ہے، جیسا اینٹ بھی اینٹیں کائے کی بنتی ہے، اینٹیں بھی مٹی کی بنتی ہے، لیکن اس کو آگ میں جلا کر اس کو سخت کیا جاتا ہے،
تو گویا کہ اسی طرح کے مٹی سے بنی ہوئی چیزیں تھیں، لیکن اللہ نے خاص طور سے اس کو سخت بنا دیا تھا۔ فجعلہم کعصف معقول، پر اللہ تعالیٰ کو بنا دیا کھایا ہوا بھوس، پوری کی پوری جو فوج تھی وہ کھایا ہوا بھوس۔ وہ پتھروں کے اندر جو تاثیر تھی وہ یہ تھی کہ جس کے جسم پر جس کو لگ جاتا یہ اس کا گوشت گرنا شروع ہو جاتا، گوشت پہلے گرتا، ڈھانچہ باقی رہتا، پھر اس کی موت ہوتی، یعنی گویا کہ بہت بدنما۔ آسان نہیں ہے نا کسی ڈھانچے کو دیکھنا، یعنی جسم پہ گوشت اس کا نکل گیا اور ڈھانچہ ہے لیکن زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تو بھوس ویسے باریک ہوتا ہے، لیکن کھایا ہوا جو بھوس، یعنی جانور نے کوئی بھوس کھا لیا تو گویا کہ وہ حالت ہے جس طرح سے جانور کو ذبح کرتے، یہاں تو بکرے بھی ذبح ہوتے دیکھیں گے نا آپ نے، اور اس کے پیٹ میں سے جو ویڑی میں سے جو چارہ نکلتا ہے وہی سمجھ لیجئے باریک ہوتا ہے نا، کھایا ہوا بھوس کی طرح ہی ہوتا ہے وہ، اس میں جو چارہ نکلتا ہے پیٹ میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پوری فوج کو کر دیا، لیکن چونکہ ابرا یہ اس لشکر کا ایک طرح سے سردار تھا، اس کی قیادت میں آیا تھا، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری فوج کو تباہ برباد کر دیا، اللہ چاہتا تو ابرا کو بھی وہاں ختم کر دیتا، لیکن ابرا کو اللہ نے یہاں ختم نہیں کیا، اس کو سنا تک اللہ تعالیٰ نے واپس پہنچایا، ورنہ یہاں ہو جاتا تو لوگ اس سے کچھ لوگ شیطان دور کے ذہن دماغ کو اور بھی باتیں ڈال دیتا نا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، لیکن اپنی قوم کو آنکھوں دیکھا حال جا کر بیان کرے۔ واپس اس کا بھی جسم سڑ گیا تھا، گر گیا تھا، لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر وہاں تک وہ پہنچا صنعاء میں جہاں سے آیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، وہ تو اس کا اگر زندہ بھی رہتا لوگ اس کو مار دیتے، لیکن وہ تو مرنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مارنے سے پہلے وہاں تک دکھایا کہ یہ ابرا ہے، پھر اس نے بتایا کہ معاملہ کیا ہوا، کہ میں جس مقصد کے لیے گیا تھا اس گھر کا ایک مالک تھا اور اس نے پرندے بھیجے اور پورا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا، کھایا ہوا بھوس اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، اور بعد میں واپس جانے کے بعد پھر وہ دردناک کیفیت میں، ظاہر بات ہے کہ 40 دن جب اس کو لگے ہوں گے تو کتنی تکلیف میں ہوں گا، یعنی جسم کا گوشت کا جگہ جگہ گرتے جا رہا ہے، وہاں تک گرتے گیا اس کا گوشت، ایک ساتھ نہیں گرا، یہاں ایک بوٹی گر رہی، پھر 1 کلومیٹر کے بعد ایک بوٹی، اس کے بعد ایک بوٹی، تو وہاں جب پہنچا تو صرف وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، لیکن بات بھی کرتا تھا اور آنکھیں بھی تھی۔ تو آپ ایسے شخصوں کو دیکھنے کو یہ بڑی ہمت کی بڑی ہمت چاہیے کہ جس کے جسم پر جو بات کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن جسم میں اس کا گوشت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے نا، اگر کسی کا یہ صرف چہرے پہ کا گوشت اگر نکل جائے، صرف وہ دانت ہی دانت اگر رہے تو خوبصورت سے خوبصورت بھی بدصورت ہی دکھے گا نا۔ تو ایسی عبرت ناک حالت اور انجام اللہ تعالیٰ نے ابرا کا کیا، اور تاکہ وہ اس لیے کیا کہ اب اس کے 40 سال کے بعد جو اس مقام سے، خانہ کعبہ سے، مکہ سے جو دعوت شروع ہونے والی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اس دعوت کو تم یوں ہی مت سمجھو، اس کو سرسری میں مت لو، اس کی حمایت کرو، اس کو قبول کرو، ورنہ تمہارا بھی اثر و انجام یہ ہوگا۔ چنانچہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کوئی اثر انہوں نے، مکہ والوں نے بھی نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی سزا دی، وہ ہجرت کے بعد ہی اللہ نے ان کو قید کے ذریعے سے سزا دی، اور پھر میدان بدر میں ان کے جو صف اول کے جو تھے 70 کے قریب بڑے بڑے سردار آگے رہنے والے، تو 70 وہاں ہلاک ہو گئے، اور پھر اس کے بعد پھر سال 8ویں ہجری تک جن کو رہنا تھا وہ رہ گئے، اور بعد میں جن کو نہیں رہنا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کو قائم کر دیا، اور پھر آخری حج کے موقع پر 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو رہنا چاہے وہ اسلام قبول کر لے، ورنہ 4 مہینے ان کے لیے مدت ہے، یہاں سے نکل جائے، 4 مہینے کی مدت کے اندر وہ مکہ چھوڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخالفین کا پھر حشر و انجام خود اسی طرح اصحاب فیل کا، یعنی ابرا کا جو کیا، ابرا کے لشکر کا جو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے وہی حشر کیا، وہ بھی تباہ اور برباد، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مغلوب کیا، اور جو آپ کا ساتھ دینے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا۔ اور آج بھی یہ حق اور باطل کا جو معرکہ ہے وہ دنیا میں جاری ہے، صرف اس میں جو فرق ہو گیا، اہل حق نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا،
اہل حق کا جو کردار ہے وہ یہ کہ باطل پرستوں کی بڑائی سے اپنے آپ کو بچانا، اور باطل پرستوں کو بھی اللہ کی بڑائی کی دعوت دینا، اللہ کے غضب اور عذاب سے ان کو ڈرانا۔ تو یہ ڈرانے کا عمل چھوڑ دیا آج کے دور کے اہل ایمان نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باطل پرستوں کا ڈر اہل مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کے، ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو دوسروں سے ڈرنا ہی پڑے گا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے ذات سے ڈرنا، اس کے سامنے جھکنا اگرچہ گرا ہے، لیکن اس میں اتنا فائدہ ہے کہ تمام کے سامنے جھکنے سے نجات مل جاتی ہے، تمام سے ڈرنے سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے، تاریخ اسلام کے ایک بہت اہم واقعے کو بیان کیا ہے، تو ہم اس سے نصیحت عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید اس واقعے پر غور و فکر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔